صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اور ساتھ جو ہے اس کے یہ چیز بھی بالکل واضح ہے کہ جب فرمایا مثال کے طور پر وہ بندہ جو کوڑ کا مریض تھا کہ تیری بیعت ہوگی تو وہاں سے ہی چلا جا، پہلی وجہ انہیں مجلس اقدس میں نہ بلایا کہ حاضرین دیکھ کر حقیر نہ سمجھیں، حاضرین دیکھ کر وہ صحابی اور پھر بیماری کی وجہ سے چمڑے کی جو صورتحال ہے، تو جو بیٹھے ہیں ان کے لحاظ سے اس کا اعزاز ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے تاکہ وہ قریب آئے گا تو یہ اسے حقیر سمجھیں۔ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے، تو سرکار تو اس میں بھی پیرا دے رہے ہیں کہ نہ ان کا نقصان ہو نظریے میں، نہ اس کا نقصان ہو، یہ پہلی۔ دوسرا، احزار میں یا حضار میں کسی کو دیکھ کر یہ خیال نہ پیدا ہو کہ ہم ان سے بہتر ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تقوی کا پہاڑ ہو جسے کوڑ کا مرض ہے، اور یہاں صرف اپنی کھال کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو افضل سمجھنا شروع کر دے۔ خود بینی اس مرض سے بھی سخت تر بیماری ہے، خود بینی کہ میں بڑا اچھا ہوں۔ تیسری وجہ، مریض بھی تو جس پر کوئی عیب والی بیماری ہو وہ بھی تو لوگوں کے سامنے آنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ مثلا صرف یہ ڈیمو اور بھیڑی کسی کو منہ پہ لڑا ہوا ہو اور اس کا منہ سوجا ہوا تو وہ اوپر کپڑا لپیٹے ہوئے ہے، کیوں لپیٹے ہوئے ہے؟ کہ میری سوجی ہوئی آنکھیں اور سوجا ہوا منہ کوئی نہ دیکھے۔ تو کوڑ کا مرض تو اس سے کہیں آگے ہے، تو سرکار نے فرمایا اس پہ مہربانی کرتے ہوئے کہ اگر آئے گا تو اس کو احساس سے کم تری ہوگا۔ فرمایا تیری بیعت ہو گئی، یہ رحمت والے لجپال آقا ہیں، تیری ہوگی، تو گھر چلا جا۔ یہ وجہ تھی، یہ نہیں کہ تو آئے گا تو یہ بندے بیمار ہو جائیں گے۔ یہ سب انہوں نے اپنی کھینچی ہوئی بدعت ہے۔ سرکار کا ادوا کا لفظ ایک بھی پورے ذخیرہ حدیث سے ثابت نہیں، لا ادوا لا ادوا لا ادوا بار بار ہے، اور وہ متواتر ہے اور صریح ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ حکمتیں اور تھیں، اور انہوں نے ان حدیثوں کو کھینچ کے کہ بیماری متعدی ہو جانی ہے، اس لیے سرکار فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی چوتھے نمبر پر کہ وہ تیسرے میں یہ ہے کہ مریض اہل مجمع کو دیکھ کر غمگین نہ ہو کہ یہ سب ایسے چین میں ہیں اور میں مصیبت میں ہوں، تو اس کے قلب میں تقدیر کی شکایت پیدا ہوگی کہ رب نے مجھے کہاں اس میں ڈال دیا ہے، یہ بڑی موج میں ہیں، اور اس میں ہو سکتا ہے اللہ کے اور کروڑوں انعام ہوں، یعنی اس کا حافظہ بڑا تیز ہے، اس کے بازوؤں میں قوت بڑی ہے، اور اللہ نے اس کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن صرف یہ دیکھ کہ ان کے رنگ اچھے اور وہ ادھر ناشکری شروع کر دے تو اس سے بھی اس کا نقصان ہوگا۔ چوتھے نمبر پر حاضرین کا لحاظ خاطر فرمایا کہ عرب بلکہ عرب و عجم جمہور بنی آدم بالطبع ایسے مریض کی قربت سے برا مانتے ہیں، نفرت لاتے ہیں، جبکہ نفرت کرنی نہیں چاہیے۔ تو جب نفرت کریں گے تو ان حاضرین کا نقصان ہوگا کہ انہوں نے کیوں نفرت کی، خلاف شرع کام کیوں کیا۔ تو سرکار نے اسے قریب اس لیے نہیں آنے دیا کہ ان کا امتحان نہ ہو کہ آگے نفرت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کریں گے تو پھر مواخذہ ہوگا کہ تم نے نفرت کیوں کی۔ پانچویں نمبر پر یہاں لکھتے ہیں اقولو، میں کہتا ہوں، یعنی پہلے چار تو دیگر ائمہ نے بھی لکھے ہیں، اعلی حضرت کہتے ہیں میں کہتا ہوں۔ ممکن کہ خاطر مریض کا لحاظ فرمایا کہ ایسا مریض خصوصاً نو مبتلا، خصوصاً ذی وجہت مجمع میں آتے ہوئے شرماتا ہے۔ پہلے تھا غمگین ہونا، اب ہے شرمانا، تو اس پر مہربانی کر دی کہ آگے آ کے نہ شرمائے یا اس کو احساس کمتری نہ ہو۔ چھٹا، یہ بھی عقول سے بیان کیا، ممکن کہ مریض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی سرکار نے بیعت قبول کر لی،
وہ جسمانی مرض والا کروڑوں صحیح جسم والے لوگوں سے کتنا افضل ہے کہ وہ صحابی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اور یہ مقام جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف صحابیت ہے اور اصل شرف رسالت ہے، کہ بات بار بار کوڑ کے مریض کی ہو رہی تھی، لیکن یہاں بھی ساتھ احساس دلایا ممکن کہ مریض رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے رطوبت نکلتی تھی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، مریض اتنا مرض ہے کہ ہاتھوں سے بہہ رہا ہے، پانی اس طرح کا سیال مادہ، تو نہ چاہا کہ مسافہ فرمائیں، غرض واقعہ حال 100 گنا احتمال ہو سکتا ہے، کئی وجہ ہو سکتی ہیں. اور پھر ایک جگہ محدثین نے یہ بھی بحث کی، بیماری نہیں لگتی، مگر بعض جگہ ایسا ہے کہ کچھ بیماریوں کا سبب تعفن ہے، بدبودار ہوا اندر جب جاتی ہے پھیپھڑوں میں مسلسل، تو وہ بدبودار ہوا ایک سبب ہے کہ اس کی وجہ سے بیماری آئے. بدبودار ہوا یہ نہیں کہ صرف ہاتھ لگا ہے تو جراثیم چمٹ گئے ہیں، یعنی وہ بدبودار ہوا، ویسے اب جس طرح آگ لگتی ہے تو لکڑی جلتی ہے، تو اس طرح وہ بدبودار ہوا بار بار بدبو والی جگہ پہ جو بیٹھا ہو بندہ کئی دن تک بدبو میں، تو وہ بیمار ہو جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سبب جو تھا، جو رب نے بنا رکھا ہے ایک بیماری کا، اس چیز کو وہ وہاں پہ اثر کر گیا. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کوڑ والا ہو کہ اس کے جسم سے بدبو بھی آ رہی ہو، تو پھر اس میں وہ دوسری چیز بھی سبب بن سکتی ہے. اور جو نہ نظر جماؤ اس پر، اس لیے بھی کہ تم اپنے حسن و جمال پہ اترانا نہ شروع کر دو. اور یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں، کوئی ایک بھی دلیل نہیں ان لوگوں کے پاس، ایک بھی دلیل کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر سوشل ڈسٹینس کا حکم اس لیے دیا کہ اس کی بیماری تجھے نہ لگ جائے، اس لیے فزیکل کنٹیکٹ سے روکا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہ لگ جائے. کسی ایک حدیث میں بھی یہ لفظ صراحت سے موجود نہیں ہے، جبکہ لا ادوا صراحت کے ساتھ ہے، اور اس پر پھر باقاعدہ آگے سرکار کا اپنا عمل ہے. یعنی حدیث قولی بھی ہے اور حدیث فعلی بھی ہے. اور پھر فعلی میں اختصاص ہو سکتا تھا تو قولی ہے کہ کوئی کہے کہ سرکار کو تو کچھ نہیں ہونا تھا، ہمیں تو ہو جانا ہے، تو سرکار نے پھر حکم دیا کہ تم جو ہے وہ لادوا پہ عمل کرو. تو اس بنیاد پر آج کی اس گفتگو میں ابھی تک ہم نے وہ فراری جو فرار ہوا، لفظ فرار تھے، اس پر بحث کی کہ عمدن جان بوجھ کے اس شخص نے صرف اپنا غلط نظریہ کورونا کے لحاظ سے جو انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ تھا، اس کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ہمارے آقا علیہ السلام کی احادیث میں لفظوں میں خیانت کی، اور مطلب کے اندر اپنی طرف سے بگاڑ پیدا کیا. اور یہ اس زمرے میں نہیں آتا کہ یہ ایکسپلینیشن ہے، یہ حکمتیں بیان ہو رہی ہیں، نہیں، یہ تحریف ہے دین میں، یہ خیانت ہے حدیث میں، اور یہ جان بوجھ کے کفر کو خوش کرنے کے لیے ایک دینی جو موقف تھا اس کو معاذ اللہ بگاڑنے کی کوشش کی. اور اس کے نیچے پھر جو سننے والے عام لوگ تھے، ہر کوئی کہہ رہا تھا، وجود حدیث میں بھی آ گیا ہے کہ جہاں ہے وہاں سے نہ نکلو، جہاں ہے، آگے یہ نہیں بتا رہے کہ اس لیے نہ نکلو، اس وجہ سے. باقی امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا کہ اگر اس کا مقصد کچھ اور ہے تو نکل بھی سکتا ہے. اگر اس نے جا کے کسی دوسرے شہر میں کسی کو کھانا کھلانا ہے، اپنی دکان کھولنی ہے، شریعت کہتی ہے موت سے ڈر کے نہ نکلو.
ویسے جس کام کے لیے چاہو نکل جاؤ۔ تو انہوں نے سارا مفہوم بدل کے اتنا بڑا نقصان اور جواز فراہم کیا آگے کہ جمعہ جماعت اور ہر چیز بند کرنے کا، اور آگے ابھی بریک ہی نہیں لگا رہے سعودی عرب کے مفتی۔ اور یہ اثر اللہ تعالی ہر کسی کو آئینہ دکھاتا ہے۔ ادھر یہ ساری زندگی پڑھتے رہے لو تفتح باب شرک، حدیث میں ہے لو شرک کا دروازہ کھولتا ہے۔ لو اگر میں نہ جاتا اڈے پہ تو میں نے موت سے بچ جانا تھا، میں نے ایکسیڈنٹ سے بچ جانا تھا۔ یہ لو اس طرح بولنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی اتنا، اور یہ ہے کہ لو شرک کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو ساری زندگی توحید کرنے والے کرونا پہ آ کے لو چھوڑ کے او بھی سب بھول گئے۔ یعنی کیا ہے توحید ان لوگوں کے ہاں؟ ڈیٹول پہ ان کا گزارا ہے، سینیٹائزر لگا رہے ہیں، ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ ارے توحید کا عقیدہ تو یعنی جہاں پر کامل لوگ مزید ہم جیسوں سے اوپر والے درجے کے، وہ تو توکل میں ہم نے بتایا کہ حضرت صدیق اکبر سے کہا گیا کہ دوائی لے لو، کہا نہیں، طبیب نے مریض کیا ہے، طبیب نے دیکھ لیا ہے، اس نے کیا کہا ہے دیکھیں، اس نے کہا فعال لما ارید، جو میں چاہتا ہوں میں وہ کرتا ہوں۔ اب ہمیں اجازت ہے، سنت ہے ہمارے لیے دوائی لیں، لیکن توحید میں اعلیٰ رتبے والے تو دوائی بھی نہیں لیتے، اعلیٰ رتبے والے، اور یہ اچھے توحید کے چیمپئن بنے ہوئے تھے کہ جو عوامی توحید تھی وہ بھی ان کے ہاں نہیں ملی۔ عوامی توحید خواص والی تو خواص والی ہے، اور انہوں نے جو گھونسلہ بنایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آئینہ دکھاتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کا فراڈ تھا، اور ایک قبضہ گروپ تھا ڈاکوؤں کا، بحری ڈاکوؤں کا، جنہوں نے حرمین شریف پر برطانیہ کے ٹینکوں سے قبضہ کیا تھا، اور امت کے لیے ایک آزمائش تھی۔ تو بہرحال یہ آج کا جو موضوع ہے اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ اس کا خلاصہ اور دوسری حدیث کے لحاظ سے بیان کریں گے، چونکہ اس وقت کے اہم ترین موضوعات میں سے یہ ہے، اگر امت جو سرکار فرما رہے ہیں اس کے اپوزٹ سمجھتی رہے تو پھر ہم جیسوں کے جینے کا کیا فائدہ ہے، اور پھر کتنی ناراضگی ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم تو پہلے دن سے ہی بول رہے ہیں، اور اوپر رکاوٹیں اتنی ہیں کہ ہماری آواز کو دبانے کے لیے روزانہ کتنا اہتمام ہوتا ہے، اور غلط کو پھیلانے کے لیے کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کا سیمینار تو چینلوں پہ خود چلوایا گیا، اور ہمارا پیج بھی اڑایا گیا۔ یہ ڈیفرنس واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری گھڑی تک استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔